السلام علیکم دوستو، میں ہوں RJ رضا۔ گزرے وقت کی حسین یادوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یقیناً ہم آپ کا بچپن، آپ کا گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں لا سکتے، مگر گزرے ہوئے وقت کی اور ہمارے بچپن کی چند یادیں ان تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں، کیونکہ ان کے لیے ہمیں کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ آپ کی محبتوں اور آپ کے تعاون کے ہم بے حد مشکور ہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کی پہلی گاڑی، جس پہ سوار ہو کر ہم نے زندگی میں آنے والی تمام گاڑیوں کی ڈرائیونگ سیکھی۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے اپنے پاؤں، ہاتھ بہت زخمی کیے، مگر یہ وہ پل ہیں جو آج صرف تصویروں کے اندر محفوظ ہیں۔ اور پھر وقت نے کروٹ لی، وہی سواری، وہی انسان کچھ اس صورت میں نظر آیا۔ پچھلے گزرے ہوئے وقت کا موازنہ اگر آج کے دور سے کیا جائے تو بہت مشکل ہے۔ اس وقت کسان اپنے آنے والے موسمی حالات کو باخبر رکھنے کے لیے ریڈیو کا استعمال کرتا تھا، اسی سے گانے سن کر انجوائے بھی کرتا تھا، اور اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے موسم کا بھی پتہ لگ جاتا تھا۔ اور یہ وہ غذائیت سے بھرپور ہماری غذائیں جو صرف آج ہمیں تصویروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کے برگر، پیزا ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیہات میں اکثر عورتیں برتنوں کو دھو کر ان پہ مٹی کا لیپ کر کے برتنوں کو ایسے دیواروں پر سکھانے کے لیے رکھ دیتی تھیں، اور صبح اسکول جانے سے پہلے ہمارے کچن کے اندر اتنا رش ہوتا تھا کہ ہر بندہ کہ اپنے کھانے کے لیے لڑ جھگڑ رہا ہوتا تھا۔ مگر وہ دور بھی کیا دور تھا جب سب بہن بھائی مل کر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ وہ گاؤں کے دیسی کچن جو دیکھنے میں خوبصورت، اور یہ وہ اس دور کی 2 منزلہ عمارت جس کے اندر مٹی کی خوشبو، پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، اور یہ کمرے بغیر AC کے بھی اتنے ٹھنڈے ہوتے تھے کہ آج کے جدید AC ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور شام کو محلے کی عورتیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے اپنے دکھ سکھ کچھ اس طرح بانٹتی تھی۔ اور یہ رہا اس دور کا جدید RO پلانٹ، جس میں پانی شفاف ٹھنڈا ہوا کرتا تھا اور ہاضمے دار بھی، مگر آج یہ صرف تصویروں کی زینت میں رہ گئے ہیں۔ اس ٹائم گھر کچے، باپردہ، لوگ سچے ہوتے تھے۔ اتنی سہولتیں نہ ہونے کے باوجود بھی گھر کی صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ اور یہ وہ محلے کی ایک ہی دکان جس سے بچپن کے سارے کھلونے اور ساری کھانے کی چیزیں ملتی تھیں۔ مہمانوں کے لیے بچھائی گئی یہ رنگین چادریں اور چارپائیاں کسی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی تھیں۔ جب گھر کچے، لوگ سچے اور گھر کا ماحول پرسکون ہوتا تھا۔ آج کے اس جدید دور میں تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ گھر میں بنائی گئی چیزیں شاپر پہ ڈال کے چارپائی میں دھوپ میں ایسی سکھائی جاتی تھیں، اور ساتھ میں یہ گلیل بھی رکھی جاتی تھی کہ پرندے اپنا حصہ لے کر نہ جائیں۔ مگر اس دور کے پرندے بھی بہت چالاک تھے، وہ اپنا حصہ لے ہی جاتے تھے۔ اس دور کی نفاست اور خوبصورتی کا اندازہ آپ اس کمرے کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ اور یہ رہی ہماری وہ بچپن کی چیئر جس پہ بیٹھ کے ہم صبح کا ناشتہ کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے تمام بہن بھائی لڑتے تھے کہ میں نے اس پہ بیٹھنا ہے۔ مگر آج ہمارا ناشتہ ہمارے رومز کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ دیہات میں سب سے زیادہ پکائی جانے والی ریسپی یعنی ساگ، جس کو پکانا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں چند ہی مخصوص لوگ ہوتے تھے جو اس کو پکاتے تھے، اور پھر اس کو کھانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ مکھن، مکئی اور باجرے کی روٹی کے ساتھ، اور ساتھ میں لسی، اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ اور یہ وہ اس دور کی بسیں جن میں بیٹھ کر ہم اپنے نانا، ماموں،
خالہ کے گھر جاتے تھے، اور یہ والے چرخے ہم میں سے بہت سے کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ نے دیکھے ہیں تو نیچے کومنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ گرمیوں میں تمام بچے اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے نہروں کا رخ کرتے تھے اور سارا دن وہیں پہ انجوائے کرتے رہتے تھے۔ اور ہمارے بچپن کی یہ نایاب سواری جس پہ بیٹھ کے ہم شہروں کا رخ کرتے تھے، جو کہ آج صرف تصویروں کی زینت رہ گئی ہے، اور اس کی جگہ رکشے کاروں نے لے لی ہے۔ اور گاؤں میں یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے قابل ہوتا تھا جب کسان ہل چلا کر اپنے بیلوں کو ایسے کھلی فضا کے اندر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہمارے دیسی کچن کا ایک خوبصورت منظر ہے جس میں برتنوں کو سلیقے کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی چارپائیاں بھی رکھی گئی ہیں جس پر بیٹھ کر آپ کھانا چائے وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اور اس دور کے یہ جدید آلات جن پر بیٹھ کر ہم جھولے بھی لیتے تھے اور ہماری زمین کی کاشتکاری بھی کی جاتی تھی۔ اس دور میں ہماری فصلوں کے اندر برکت ہوتی تھی، کیونکہ جب بھی کام کرتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو وہیں پہ نماز ادا کی جاتی تھی۔ اور یہ والے جھولے کس کس نے لیے ہیں؟ اگر آپ نے لیے ہیں تو آپ بھی کومنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور جب گاؤں کے لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو ایسے چارپائیوں پہ رونق لگ جاتی تھی۔ ہر بندہ اپنے گزرے ہوئے دن کی داستان بیان کرتا تھا، مگر آج ہم کو اپنے سیل فون سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ چاہے 10 آدمی بھی بیٹھے ہوں، ہر بندہ اپنے موبائل کے اندر بیزی نظر آتا ہے۔ گھر میں مہمانوں کے لیے بچھائے گئے یہ چارپائیاں اور چادریں ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس ٹائم جرسی سویٹر پہننے کے لیے بازار سے نہیں بلکہ گھر میں ایسے سلائیوں کے اندر تیار کی جاتی تھی۔ اور یہ رہا ہمارے محلے کا جدید اناؤنسمنٹ سسٹم جس پہ اعلان کیا جاتا تھا، اور کتنا خوبصورت لگتا تھا جب آواز آتی تھی کہ حضرات ایک اعلان سنیں۔ اور یہ چمڑے کے بنے ہوئے جوتے جو ہمارے بزرگ استعمال کرتے تھے، مگر آج یہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتے۔ ناظرین، گزرے دور کی یہ حسین یادیں اور یہ پل آپ کو بہت یاد آتے ہوں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ایسی حسین یادوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔